اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 35 سے 39 چوتھا رکوع مکمل ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس مقام پر مکمل ہو جائے گا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، یہاں جو کچھ تم چاہو بفراغت کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیچھے آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنانا طے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ پھر اس پر ان کی گفت و شنید اور آدم کا تفوق، اس کی فوقیت علم کی بنیاد پر قائم کی گئی، بتائی، یہ سارا واقعہ ہوا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، تو کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ معاملہ یہاں تک رہا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم جنت میں رہو۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ یہ واقعہ قرآن مجید میں متعدد بار ہمارے سامنے آتا ہے، اور تفصیلات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں پر صرف اتنی بات کہہ کے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے، آگے بات آدم علیہ السلام کی بتا دی، جنت میں چلے گئے۔ ابلیس سے، شیطان سے جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے وہ آگے سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آئے گا، کہ وہاں اللہ نے اس سے پوچھا ہے کہ کیا چیز تجھے سجدہ کرنے میں مانع ہوئی کہ تو نے سجدہ نہ کیا آدم کو، تو اس نے اپنی لاجک وہاں پر لگائی ہے کہ میں بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ اور پھر اللہ نے جب اسے راندہ درگاہ کیا اور کہہ دیا کہ اب تو دھتکارا ہوا ہے، رجیم کہا، اور وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، تو اس نے مہلت مانگی ہے، اور وہ مہلت اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پھر اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب میں آدم کے پیچھے لگوں گا، اور آدم نہیں بلکہ نسل آدم کے پیچھے لگوں گا، اور میں انہیں وہ راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ تفصیلات مختلف مقامات پر سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات کہہ کے بات ختم کی ہے، مگر آگے یہ بات آتی ہے کہ شیطان نے آدم کو برگلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں،
بات کا آغاز اس سے ہوا، چوتھا رکوع جو شروع ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے سامنے رکھا کہ یہ ہیں جو خلیفہ جنہیں خلافت دی جا رہی ہے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں بھیجنے کے بجائے جنت میں رکھا دیا، آپ جائیے جنت میں رہیے، جنت آپ کا مقام ہے۔ تو اب یہ بات کیوں، کیسے، وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اب جو مالا وہاں پر ہوا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو آدم کو جنت سے آشنا کرایا، یعنی جنت سے آشنا کرایا کہ دیکھو یہ جنت تمہارا مقام ہے، اصل تمہاری جگہ جو ہے یہ جنت ہے، تمہیں اس جنت میں رہنا ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت تھی، یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہا کہ انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت میں رہو۔ جنت ویسے تو باغ کو کہتے ہیں، اب اس کی کیا صورت یہ سب اللہ جانتے ہیں، بہرحال ہم جنت جو ہمیں کہا گیا ہم وہی جنت سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت ان سے یہ بات کہی ہے۔ اچھا آدم نے بھی پلٹ کے یہ نہیں پوچھا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، بلکہ اسے بس جنت میں جانا اللہ نے طے کیا، چلے گئے۔ لیکن یہ بات جو یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے یہ بات کہی کہ تم ساری جنت تمہاری ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت میں سے جہاں بھی تمہارا دل چاہے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی تمہارا دل چاہے، رغدہ یعنی بفراغت، خوشی سے، اطمینان سے جو ہے وہ تم یہاں کھاؤ پیو، تمہیں کوئی مسئلہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس معاملے میں، یہ سارا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دی جنت، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت، ہاذا ایک، کوئی ایسا نہیں بہت سارے، اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس ایک درخت میں کیا بات ہے، تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک تجربے سے گزار رہے ہیں، ایک آزمائش ان کی رکھی ہے، انہیں آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے، امتحان لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ تجربہ بھی کروا رہے ہیں کہ یہاں پر سب تمہارا سوائے اس ایک درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا کوئی نام نہیں بتایا، حدیث میں بھی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ سب کا اسرائیلیات سے آتا ہے کہ گندم اور یہ سب باتیں، تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ درخت میں کچھ نہیں تھا کہ اس درخت میں کوئی کمال تھا یا درخت میں کوئی خرابی تھی، شیطان نے تو ایسے ہی پیش کیا، آگے جو بات آئے گی جب وہاں پر تو کہا کہ یہی تو ہے اصل، اسے کھا کے تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ حالانکہ بات یہ ہے، اب یہی شیطان جو دھوکہ دیتا ہے نا، آدم سے کہا فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتوں سے تو سجدہ کرایا، تو یعنی اب یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر کہ آدم کو فوقیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، مگر پھر بھی یہ صورتحال جو ہے اس طرح سے سامنے نہ رہی، بھول گئے بات جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس پر قائم رہیں۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی آزمائش کی اور بتایا اس کے پاس مت جانا۔ یہی سارا انسان کا معاملہ ہے، اب تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں نا، اسلام نام پابندی کا ہے، ہم پابند ہیں، اصلاً ہماری حیثیت کیا ہے، عبد ہیں، غلام۔ غلام تو آزاد کی ضدی تو ہوتا ہے، غلام عربی کی جو لغت ہے اس میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے خلاف الحر، آزاد کی ضد، تو آزاد کی ضد غلام ہے، یعنی آزاد نہیں ہے، جو غلام ہے وہ پابند ہے۔ آزادی ہے، آزاد ہے، بس سب آزاد ہیں، کھلی آزادی، تو اسلام اس کی بات نہیں کرتا ہے، کھلی آزادی کی بات نہیں کرتا ہے کہ کھلی آزادی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے نہیں، اس حد تک آزادی ہے جس حد تک اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، اس دائرے کے اندر تمہیں رہنا ہے۔ کچھ پابندیاں عائد کی گئی، حالانکہ ساری دنیا میں سب معاملے میں پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں
کیا پابندی ہے اور کیا پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا ہے، کوئی سویلائز معاشرہ، کوئی متمدن معاشرہ، کوئی بھی تہذیب جو ہے ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی اجتماعی سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا جہاں کوئی پابندی نہ ہو۔ کوئی ہے دنیا میں ایسی جگہ کہ جہاں قانون کیا ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے دائیں ہاتھ پہ نہیں بائیں ہاتھ پہ چلوں، یعنی سڑک پر جو ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ڈرائیونگ کا جو سسٹم ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جس طرح ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ، دوسرا ملک میں یہ نظام بھی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں یہ کروں، لیکن قانون کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کریں گے آپ، قانون یہ کہہ رہا ہے۔ اور جہاں یہ قانون ہے وہاں قانون کیا کہہ رہا ہے، آپ کو ایسے نہیں ایسے چلنا ہے، پابند ہے، نہیں پابندی کریں گے تو چلان ہو جائے گا، یعنی بات اپنی جگہ پر ہے۔ کچھ قاعدے مقرر کر دیے، کچھ ضابطے، ہر معاملے میں ضابطے ہیں نا موجود، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، انسان کو دھوکہ دے آزادی۔ آزادی کس معاملے میں، اللہ سے آزاد ہو جاؤ بس، یہ آزادی ہے، ورنہ تو ظاہر پابندی ہے۔ اور جتنا قانون اور جتنی پابندیاں اگر آپ دیکھیں، یہاں تو چونکہ قانون پر عمل درآمد ہی نہیں ہے، ہمارے تو مزاج میں بن گئی ہے آزادی، تو جو کچھ جہاں دیکھیں گے ساری دنیا میں آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی چیز کا جو ہے سبق دیا ہے، تو کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام میں بھی کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں ہے، صرف وہی باتیں ہیں جو اللہ نے منع کی، بس ختم، باقی آزاد ہے انسان۔ لیکن شیطان کا معاملہ یہی ہے کہ یہ اتنی بڑی آزادی کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے اور ایک چھوٹی سی پابندی کو جو ہے ایسا اجاگر کرتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہی تو ہے، دیکھو تو کیا ایک درخت اللہ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا، یہ پابندی اللہ نے لگائی۔ تو وہاں پر ورنہ کیا ہوگا، ساتھ ساتھ بتا دیا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لہذا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ بھی بات سامنے آ جاتی ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، گناہ کے قریب بھی نہیں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور گناہ کے قریب جاؤ گے تو مبتلا بھی ہو جاؤ گے، تو یہ مزاج کیا بنا، اس سے دور، قریب بھی نہ جانا، یعنی انسان کا مزاج کیا بنانا ہے کہ وہ گناہ سے کس طرح بچے گا، اس کے قریب بھی نہیں جائے، جو چیزیں گناہ تک لے جانے والی ہیں ان سے بھی بچے گا۔ اسی لیے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ ان کے درمیان ہیں، یعنی یہ بات ہے۔ اور کہا کہ ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، جو جانور چراگاہ ارد گرد گھومتا ہے تو کبھی خطرہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جب آدمی آخری حد تک جو ہے جانا چاہتا ہے تو اس میں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کبھی بھی یہ حد توڑ دے گا اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے کہا قریب نہیں جانا۔ اور یہ بات الگ بھی، ولا تقربوا الفواحش، فحش کے قریب بھی مت جانا، ہے نا، ہم نے اصول بتا دیا ہے۔ تو اب یہاں بھی یہی کہا ہے۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو برگلایا، پھسلایا۔ یہ کیا ہے، فَأَزَلَّهُمَا جو ذل ہے، ذلہما یہ جو ہے اس میں کیا چیز ہے کہ نادانستگی میں پھسل جانا، پھسل جانے والی جگہ کو بھی کہتے ہیں جس سے پھسل جاتے ہیں۔ تو اب کیا کیا اس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، دونوں کو بیک وقت قرآن یہ بیان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے جو اسرائیلیات ہے نا کہ حضرت حوا کو برگلایا انہوں نے آدم کو برگلایا، ایسا نہیں ہے، دونوں کو جہاں بھی ملے گا قرآن بتا رہا ہے دونوں کو، بیک وقت کا معاملہ ہے، اور دونوں نے توبہ کی اور دونوں سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ عورت کی غلطی ہے آدم کی نہیں ہے۔ تو کیا کہا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو شیطان نے جو ہے برگلایا، پھسلایا، انہا، اس سے، یعنی یہ جو بات تھی نا کہ اب یہ درخت کے قریب نہ جانا، یہ ہدایت تھی، تو اس نے کیا کام کیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس درخت کی ترغیب اس کے دے کر جو ان کو پھسلایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کے چھوڑا جس میں وہ تھے۔ یعنی اب یہاں تفصیل نہیں ہے، دوسرے مقام پر تفصیل ہے، سورہ اعراف میں تفصیل آتی ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یعنی وہاں تفصیل آتی ہے کہ جب اس نے خوب بہلکایا ہے، سب کچھ ہے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ،
اور دھوکے کے طرح سامان کیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا شیشے میں اتارنا اور دھوکہ دینا، تو یہ سارے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے انہیں بہرحال دھوکہ دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے درخت کا مزہ چکھا ہے ویسے ہی ستر کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا تھا وہ انتظام ختم ہوا، لگے درخت کے پتوں سے، درخت جنت کے میں جو درخت ہے اس کے پتوں سے جو ہے ستر ڈھانپنے لگے، شرم و حیا کا جو اللہ نے مادہ انسان میں رکھا ہے۔ تو غرض یہ کہ وہاں تفصیل ہے، یہاں پر اللہ نے کیا کہا، بس اتنا کہا کہ شیطان نے انہیں اس حالت سے نکلوا کے چھوڑا۔ یہ حالت کب تھی؟ جنت میں گناہ سے پہلے تھی۔ اب اس کا کیا ہے، امن میں ہے، عافیت سے ہے، جنت میں ہے، لیکن اس نے جو ہے اس کا تو ٹارگٹ یہی ہے، ہدف اس کا یہ ہے، آدم کو یہاں سے نکالیں گے، آدم کو جو عزت ملی ہے اس کی عزت کو ملیا میٹ کریں گے، یعنی اس کو جو ہے یہ اس کا ہے عزم، اس نے کہہ دیا تھا پہلے ہی۔ لیکن جب آدم کے سامنے آیا ہے تو آدم سے اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنی کی بنیاد، بلکہ اس نے کہا ناصحٌ امی، میں تمہارا ناصح، تمہارا جو ہے ہمدرد ہوں، بھائی خواہ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی اس طرح سے آیا اور میں تمہاری بتاتا ہوں تمہیں اور تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو دھوکہ ہے، تو دیکھنا یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی بات کرے تو وہ نہیں چلے گی، دھوکہ ہی ہوگا وہ۔ تو یہاں پر بہرحال غلطی ہوئی، بھول گئے، یہ بات ہو گئی کہ اس طرف توجہ نہ رہی اس وقت میں۔ یہ انسان کا مسئلہ ہے، انسان کے اندر بھول ہے، انسان کے اندر عزم کی مضبوطی اس طرح نہیں ہے، بہرحال اسے اپنے عزم کو مضبوط کرنا ہے، جو اللہ نے قرآن مجید میں سب باتیں بیان کی ہیں۔ تو یہاں پر اس کا تو جو ہدف تھا اس نے وہ اپنا کیا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے اس حالت سے نکلوا کے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم سب یہاں سے اترو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہا اہبطوا، اترو یہاں سے، یعنی جنت میں جہاں تھے، اب ایک ہوتا ہے نا مقام بلند سے نیچے، ویسے تو جنت اور اس کا معاملہ جو ہے کہ اس طرح سے، لیکن جو اب جنت سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، جنت اوپر زمین نیچے، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ جب کسی چیز سے بلند مقام ہے عزت کا، اس اہبطوا، نکلو، اترو۔ اب یہاں سے بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کون تم ایک دوسرے کے دشمن ہو؟ آدم کا دشمن شیطان، شیطان کا دشمن آدم۔ آدم کے نہیں کہا ہے کہ تم سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی ہماری بنیاد دشمنی نہیں ہے، ہماری بنیاد تو انسانیت ہے، محبت ہے۔ تو کہا کہ تم، شیطان سے دشمنی ہے، اصل شیطان ہمارا دشمن ہے تو ہمیں اسے دشمن ہی سمجھنا ہے، یہ بات اللہ نے بار بار بتائی ہے۔ تو اب یہاں سے تم نکلو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور گزر بسر کرنا ہے ایک وقت خاص تک۔ اب تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے ایک مدت خاص تک جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، جب تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے، اور وہیں تمہارے لیے سارا گزر بسر کا سامان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اس موقع پر۔ اب یہ اس کے فوراً بعد جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے القاء کیے، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیے، اللہ نے انہیں سکھا دیے، یعنی کچھ کلمات جو توبہ کے تھے وہ کلمات سکھائے، یعنی اللہ نے ان کے دل میں ڈالے، دماغ میں ڈالے۔ اللہ نے ان کی جب چاہا تو کیسے کروں، یعنی شرمندگی ندامت کا جو معاملہ تھا، تو اللہ نے انہیں جب انہوں نے چاہا تو اللہ نے وہ سکھایا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف میں ہیں، وہیں پر۔ تو جیسے اللہ جب وہ ہوا تھا واقعہ، جب جیسی جنت وہ درخت کا مزہ چکھا اور یہ جو ہوا کہ ستر کھلے اور لگے یہ سب کرنے، تو اللہ نے کہا وَنَادَاهُمَا، اور ہم نے انہیں ندا دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کیا میں تمہیں سے روکا نہیں تھا اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟
تو اس کے بعد فوراً انہوں نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فوراً دونوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم دونوں نے، تثنیہ کا صیغہ ہے جہاں بھی ہے یعنی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں واحد جمع نہیں، واحد تثنیہ جمع اس طرح، تو یہ تثنیہ کا صیغہ یعنی دو کے لیے. ہم دونوں نے، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. تو کون سے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے ہمیں دوسری جگہ بتا دیے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. آدمی جو فلاں فلاں ایسا ہم کوئی خیالات میں، قرآن نے بتایا کیا کہا. اچھا اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکھاتے ہیں. دیکھیے اللہ کا بندوں پر اتنا بڑا فضل ہے یعنی اس کا کوئی شمار نہیں ہے. ابھی پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے. یعنی اللہ نے تعلیم دی، اللہ علامہ، اللہ استاد ہو گئے، یہ شاگرد ہو گئے، یعنی اللہ نے سکھایا آدم کو. علَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا دی وہاں پر. اب یہ کیا کہا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پھر اللہ نے آدم کو کلمات تلقی کی. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کس نے اتارا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، ہمارے پاس آیا. کیا اوقات ہے ہماری؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کیسے اللہ سے بات کرو، کیسے اللہ سے مخاطب ہو. آدمی کی کیا اوقات، کیا سمجھتا ہے کیسے اپنے رب سے بات کروں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں نا، مخاطب کر کے اب مانگو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے مانگ، ایسے مانگو، یہ مانگو. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں ہمیں. سورہ بقرہ کے آخر میں چلے جائیں جو دعا آ جاتی ہے وہاں پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ کون سکھا رہا ہے؟ بھائی اللہ سکھا ہمیں. الفاظ ہمارے، اللہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا نا ربنا، اے ہمارے رب. ہمیں سکھا، ہمارے گویا الفاظ اللہ کے ہیں اور ہمارے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں. اللہ نے تو کر دیا یہ. اب کتنے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ یہ بہت کم ہے نا. قرآن سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے، نماز سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے، دعاؤں سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے. دعا مانگتے بھی ہیں تو لوگ کیا مانگتے ہیں؟ جو ضرورت ہے بس دنیا. تو یہ تو اللہ نے تو دے دیا، کرے تو بات ہے. اگر شیطان بھی اللہ سے مانگتا شرمندہ ہو، اللہ نے اس سے بھی پوچھا تھا کیا وجہ ہوئی، وہیں پر سورہ اعراف میں مضمون آ رہا ہے اور بھی دیگر جگہوں پر پوچھا، پکڑ گئے. غلطی تسلیم نہیں کی. میں بہتر ہوں، وہ اللہ کو بتا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کون بہتر ہے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ، میں یہ چیز آپ نے مٹی سے بنایا ہے. اللہ نے بتایا ہے، سورہ ہجر میں مضمون آتا ہے تو کہا کہ ہم نے سڑے ہوئے یعنی سیاہی ماہر، جب اس کے اندر سڑان پیدا ہو گئی ہے، سوکھے گارے سے جو ہے ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے. یعنی ایک ایسی بنایا گیا، ایسے ہی بنایا ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس وقت وہاں پر سورہ ہجر میں ہی کہا، اور جب میں اسے بنا چکوں سلسال من حمئ مسنون، ایک ایسی مٹی سے جس میں سڑان پیدا ہو گئی ہے اور جو سوکھے گارے سے بنائی گئی، اس میں جب بنا لوں اور پھر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں گر جانا. تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ نے اس سے بھی کہا، مگر اس نے بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا اور توبہ کی طرف آتا اور اللہ سے کچھ مانگتا، اس نے الٹا کہا ٹھیک ہے اب آپ مجھے مہلت دیں، میں ثابت کروں گا. اللہ کے مقابلے پہ آ گیا. یعنی کیسا راندہ درگاہ. تو آدم کا فرق کیا ہے؟ آدم ہار کے بھی جیت گئے، یہ ہے کمال. شیطان جیت کے بھی ہار گیا. آدم نے کیا کام کیا؟ آدم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. آدم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. یہ ہے سبق.
آدم کو کیا کہ غلطی ہوگی، ایک تو تم اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دشمن کو پہچانو، یہ تم سے غلطی کرائے گا اور تمہارا نقصان ہو جائے گا. بہرحال جنت سے تو نکلے نا، یہ الگ بات کہ زمین میں آنا تھا، لیکن یہ غلطی ہوئی. اب یہ سکھا دیا کہ دیکھو سمجھ لو کون تمہارا دشمن ہے. اس وقت بھی اور آج بھی انسانوں سے اللہ یہی تو بتا رہے ہیں، اپنے دشمن کے تم چنگل میں پھنس گئے، اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے. شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا ہمدرد ہے، اللہ ہمارا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کا ہمدرد ہے، بھائی خواہ ہے، سرپرست ہے. یعنی اللہ ہمارا، تو اللہ نے تو یہ بھیجا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. تو اگر اس کو چھوڑ کے آدمی ادھر چلا جائے تو پھر کیا ہے؟ اپنے دشمن کے پاس چلا گیا. دشمن تو دشمن ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ پھر بھی بتا رہا ہے، سمجھاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمیں کہ آدم نے توبہ کی، آدم نے کلمات فتاب علیہ توبہ کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو جب توبہ قبول کر لی، اور انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تواب اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے. توبہ کا معاملہ جو ہے، توبہ کا جو لفظ ہے یہ بندے کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے. تواب کا جو ہے یہ اگر بندے کا ہوگا تو کیا ہے، سورہ توبہ میں وہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے جنہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے، التائبون العابدون الحامدون، یعنی اس طرح التائب پہلا لفظ یہ استعمال کیا ہے. تو التائبون کا ترجمہ کیا گیا بار بار پلٹنے والے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اب یہ پلٹنا کہاں سے ہے؟ غلط جگہ چلے گئے تھے، پلٹ کے واپس آ گئے اپنی جگہ پر. اطاعت سے ہٹ گئے تھے نا، تو اطاعت سے ہٹ گئے، جیسی احساس ہوا توبہ کر کے واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، یعنی اطاعت پر آ گئے، معصیت سے اطاعت پر آ گئے. یہ پلٹنا ہے. جب تک یہ پلٹنا نہ ہو توبہ کا کوئی تصور نہیں. توبہ کا مطلب یہی ہے. اور یہ پلٹنا ندامت کے ساتھ ہے، یہ مزید اس کی کوالٹی ہے. اس کی کیا ہے یہ؟ اب یہ پلٹنا کیسے ہے؟ ندامت کے ساتھ ہے. جب آدمی نادم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہے نا. نادم، ندامت، شرمندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الندم التوبہ، توبہ تو ندامت ہی ہے. یعنی ندامت نہ ہو تو آدمی کو شرمندگی نہ ہو. بھائی معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے نا. اللہ کو سب پتہ ہے انسان کا کیا حال ہے. ویسے آپ کے سامنے بھی کوئی غلطی کرتا ہے، آپ سے کہ آئندہ، لیکن آپ کو اندازہ ہے یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. بھائی آپ کے اندر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے، یعنی آپ کو اس معاملے میں اپنی اس غلطی پر کوئی احساس نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے آپ. کہتا آپ پھر کریں گے، آپ ایسے ہی وقت ٹال رہے ہیں، یعنی اپنا معاملہ سیدھا کر رہے ہیں. ہاں واقعی شرمندگی ہوگی تو آدمی شرمندہ ہے، اس کو احساس ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، تو اس کی طرف مائل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے. تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ توبہ کی بات نمبر 1 انسان کا پلٹنا ہے، یہ اطاعت کی طرف معصیت سے شرمندگی کے ساتھ ہے، یعنی شرمندہ ہے اپنے فعل پر. فقط قلم نے یہ کام کیا. آج تو لوگ عالم یہ ہے گناہ کرتے ہیں اور تصویر لگاتے ہیں، یعنی کیسے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر باقاعدہ یعنی اپنے لیے دستاویز بھی تیار کرتے ہیں. اللہ تو جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں. شرمندگی، ندامت، تو یہ اس کے ساتھ ہو. تیسری بات یہی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پکا، بس غلطی ہوئے آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، تلافی ممکن ہو تو وہ بھی. تو غرض یہ کہ یہ معاملہ ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، لہٰذا کبھی اس معاملے میں
کوئی کوتاہی نہیں کرو، تو اب غلطی ہوئی، آ جاؤ واپس، پلٹ آؤ، آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اس کی کیفیات رکھی ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں اور اختیار دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے نا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان غلطی کرے گا۔ انسان غلطی کون کرے گا؟ جس کے پاس غلطی کرنے کا کوئی معاملہ یعنی امکان ہوگا، تبھی امکان ہی نہیں ہے غلطی کا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور جو کام کرتے ہیں ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ممکن ہیں، یعنی معاملات ہیں، یہ اپنی جگہ پہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، جو کرتا ہی نہیں کچھ تو کیا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی آزمائش کے اندر رکھا ہے، انہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس دنیا کو برتنا ہے، اس دنیا کو پوری طرح سے اس کے اندر رہنا ہے، مگر اس طرح کہ دنیا میں محو نہیں ہونا، غرق دنیا نہیں ہونا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو مزین کر دیا ہے، ان کے اندر ایک تزئین، ایک آرائش رکھی ہے، دل میں اس کے لیے کچھ میلان رکھا ہے، مائل ہوتا ہے کہ آزمائش کب ہوگی۔ مجھے تو اس میں کوئی تب میں بالکل اس سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، پھر میں کام نہیں کرتا تو کون سا کمال ہوا۔ رغبت تو ہے، لیکن اللہ نے منع کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس لیے نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اب یہ انسان کی آزمائش کوالٹی تو جب ہی بنے گی نا، کر سکتا ہے، یعنی کر سکتا ہے، کرنے کی پوری اسے یعنی قدرت حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کا موقع نہیں پاتا، گناہ نہیں کرتا، تو وہ بات نہیں ہوگی۔ جو گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے، جو آج کل کے حالات ہیں، آج کل جو معاشرہ جتنا خراب ہی کی طرف چلا گیا ہے، اس معاشرے کے اندر یعنی آج بے حیائی کا معاشرہ ہے، فحاشی کا معاشرہ ہے۔ اگر آج کے اس معاشرے کے اندر کوئی جوان، آپ کی میرے ویسے تو کسی کے لیے کوئی امان نہیں ہے، آج تو بوڑھے لوگ جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسا جال ہے شیطان کا۔ لیکن خصوصیت سے جوان جو موقع جب ان کا ظاہر ہے کہ وہ شعور کی پختگی اور وہ ساری چیزیں اور نفس کا زور، اگر وہ اپنی زندگی کی، اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں تو واقعی اللہ کی ولی ہے۔ یعنی کوالٹی اتنے سارے جو ہر طرف، جو ہمارا نوجوانی کا زمانہ ہے، آج کے زمانے سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں گناہ کے مواقع تلاش کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے گناہ کے مواقع ڈھونڈنا، کہ کوئی موقع کہیں میسر آئے کوئی آدمی۔ اور آج اور گناہ نہ صرف دستیاب بلکہ عرضہ دستیاب، اور تنہائی کا یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا، پھر آدمی بچتا ہے، پھر گناہ سے بچتا ہے۔ تو یہ اس کی کوالٹی ہے۔ جس طرح سے زلیخا نے تنہائی میں کہا تھا نا، سب چیزیں سارے، لیکن اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے آپ کی، اپنی عفت کی حفاظت کی ہے، بات اس طرح ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی آدمی غلطی کرے گا، اگر ہو جائے پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، شیطان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر، اور یہ چیز کیا ہے، یہ اگر توبہ تو پورا ایک بڑا مضمون ہے۔ توبہ اگر نہ اس کی امید نہ ہو، یعنی انسان اگر توبہ سے واقف نہ ہو اور اس کے لیے پلٹنے کا راستہ نہ ہو، تو انسان شیطان بن جائے گا، مایوس۔ ابلیس کا مطلب مایوس ہی ہے، یعنی پھر بھائی کچھ ظاہر سی بات ہے، یہ تو اب سزا تو ملے گی، لہذا اب ذرا ڈٹ کے کرو۔ اب مسئلہ کیا ہے، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن نہیں، پلٹنے کا موقع ہے، پلٹنے کا موقع ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے بندے پر، انسان پر، غلطی کر کے پلٹنا۔ تو آدم نے غلطی کی، اللہ نے ان کی توبہ، انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔
تو وہ مہربان ہے نا، یہ جب کوئی مہربان ہو تو ادھر جاتا آدمی غلطی ہوئی، لیکن بڑے 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 مہربان ہیں، بڑے، تو اللہ بڑا مہربان ہے. لیکن پلٹ آنے والوں کے لیے ہے، جو وہیں جمے رہے تو شیطان بھی جمع تھا، شیطان کے ساتھ کوئی مہربانی نہیں ہوئی ہے. اللہ نے کہا جا مہلت دی، تجھے اور جو تیرے ساتھ آئے سب کو جہنم میں ڈالوں گا. اعلان کہا اللہ نے، قرآن نے بتا دیا ہمیں. آگے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. اچھا ابھی تو کہا تھا، پھر دوبارہ کہہ دیا. ابھی تو کہا تھا نا، پچھلی والی آیت میں بھی تو یہی بات ہو رہی تھی نا، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. اللہ نے کہا تھا. اب یہاں پر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ نے توبہ قبول، آدم نے سیکھا کلمات، جب توبہ کی اللہ نے قبول کی. پھر کہا قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اهْبِطُوا مِنْهَا جميعًا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ. تو اب کیا اس دونوں کا فرق کیا ہے؟ وہاں بھی کا یہاں بھی کا فرق کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے کے بعد اب بطور سزا کے نہیں اتارا جا رہا ہے. اب اس وقت تو جنت سے نکلنے کی بات ہو رہی تھی نا، غلطی ہوئی ہے، اللہ سے پھر توبہ کر لیے. اب اللہ نے جو زمین میں بھیجا ہے یہ کسی سزا کے طور پہ نہیں بھیجا ہے. یہ بھی اسرائیلیات ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اب اس نے اپنے پیارے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں بیٹے کی قربانی دے کر اور اس سے اس کا ازالہ کرا. یعنی عجیب واہیات فلسفہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے تو بنایا ہی زمین کے لیے، ان کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا تھا. ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم زمینیں بنانے والے ہیں. یہ تو جنت میں رکھا تھا، آشنا کرایا، روشناس کرایا تمہاری یہ ہے، اور پھر وہاں تجربہ کروا دیا، شیطان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، توبہ کا طریقہ سیکھ لیا. اب کا آپ چلو اپنے کام پہ، جہاں کام کرنا ہے. دنیا میں زمین پہ کام ہے نا، تو اللہ نے کہا جاؤ. اور جاتے جاتے کیا کہا؟ اب بھیج رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اب اللہ بھیج رہے ہیں، نکال نہیں رہے. نکالنا الگ بات ہے، بھیجنا الگ بات ہے. بھیجا جا رہا ہے، آپ کو ڈیوٹی پہ بھیجا جا رہا ہے، آپ کو کام پہ بھیجا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے کوئی اپنے ذمہ داری دے کر بھیجا جا رہا ہے. تو اب کیا کہا؟ آپ سب یہاں سے جائیے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے کانٹے کی بات. اللہ تعالیٰ نے اب یہ یہاں تک تو بات، یہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. یہ یہاں تک بات کیا تھی؟ واقعہ تھا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، شیطان اور بتا دیا دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی پوری جنت تمہاری، جہاں چاہو کھاؤ پیو. شیطان نے ورغلا دیا، اس حالت سے نکلوایا، یعنی وہ درخت کا مزہ چکھ لیا. وہ دوسری جگہ پر آئی بات، اور بہرحال یہ غلطی ہوئی. اللہ نے کہا نکلو، اللہ سے توبہ کی، سیکھ کے اللہ سے. تو اللہ نے کہا اب تم یہاں سے جاؤ سب کے سب. اور پھر جاتے جاتے جو بات کہی وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہے وہ بات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب آدم کے بعد ہم ہیں نا، یہاں پر بنی نو آدم تو ہم ہیں، آدم کے بعد یہ ہم بھی آدم ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہ میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. ہدایت کون دیتا ہے؟ یعنی جو مالک ہے، باس ہے نا بھائی. آپ کو مینیجر بنا دیا، آپ جو ہیں اپنے ان کے نظام کے انچارج بنا دیا. اب آپ ہدایت کہاں سے آ رہی ہے؟ ہدایت تو وہیں سے آ رہی ہے، باس کے پاس سے آئے گی. مالک تو اللہ ہے نا، انسان کیا ہے؟ اللہ کا نائب ہے دنیا میں، تو اپنی مرضی چلائے گا. مالک تو نہیں ہے، مالک تو وہ ہے، مالک بتائے گا کیا طریقہ ہے، کیا کرنا ہے. اور ایسا مالک ہے اسے ہی سب پتہ ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. وہ تو ایسا مالک ہے نا، ساری علم، حکمت، دانائی، ساری چیزیں ادھر ہی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جاؤ. یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جا کے کریں گے کیا؟ اتنی بڑی کیسے بھائی اتنا بڑا کام دے دیا، اللہ کی نیابت ہے، خلافت ہے، دے کے بھیجا تھا نا یہاں.
اب تمہیں کرنا ہے یہ، شیطان کی دشمنی الگ چل رہی ہے، وہ ایک دشمن پہلے سے ساتھ آ گیا. اب یہ جو ہے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میری طرف سے آئے گی ہدایت، میری طرف سے آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی بتا دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ہدایت کس لیے دی جاتی ہے؟ عمل کے لیے نا. اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے. جہاں بھی جو آدمی کی جاب ہے، جو آدمی کے مقام ماموریت ہے، جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہے، بھائی دیکھیے یہ آپ کو سسٹم، یہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ اصول ضابطے قاعدے، یہ ہدایات ہیں، ان کے مطابق آپ کو سارا کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مکمل ہدایت، ہر دور میں رہی. یہ جو انسانوں نے فلسفہ گھڑا ہے نا، انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی، سیکھا، علم حاصل کی، کہ تب تک پہنچا. ورنہ اس کا جو آغاز ہے وہ تو جہالت سے ہے، اندھیروں سے ہے، جانوروں کی طرح ہے، یہ تو کچھ جانتا ہی نہ تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو ہم نے پوری ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. پہلے علم سکھایا، علم آدم الاسماء کلھا، پہلے ہی بتا دیا، اور پھر بھیجتے ہوئے کہا میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی. اللہ نے ہدایت ہر موقع مرحلے کے لیے دی کہ کس وقت کیا کام کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، سب بتایا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن تبع ہدایا، پھر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، پھر جس نے یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے آئی تو جس نے فمن تبع اتباع کرنا، پیچھے چلنا، فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے. اس کے لیے پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہی تو ہیں ساری زندگی کا خلاصہ. یعنی منفی سمت میں دیکھیں تو کیا ہے، یا تو خوف ہے یا غم ہے. انسان انہی دو کیفیت کے اندر درمیان پھنسا ہوا ہے. انسان جو ہے، ہم اس معاملے میں ویسے اگر دیکھیں تو معاملہ اسی طرح ہے. اس بات کا پتہ نہیں کل کیا ہوگا، یعنی کل حالات کیا ہوں گے. آدمی جمع کر کے رکھتا ہے، کیوں؟ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کون سی ضرورت پیش آ جائے گی، کیسا معاملہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیسے، یعنی ایک اندیشہ. پھر جو چاہتا ہے نہیں ہوا، یہ کاش ہی ہو جاتا، کاش ہی ہو جاتا. تو یہ انسانی کیفیات کا معاملہ ہے. جو ان سے بچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے اسلام کے، تو دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی اس کی ایک شکل ملتی ہے، اس کی ایک شکل کیفیت. اس کا موقع نہیں ہے کہ دنیا میں کیسے ہوگا. جب پہنچیں گے وہاں پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں بھی اور دیگر مقامات بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں عام ولا تہینوا ولا تحزنوا، وہن حزن یہ نہیں ہونا چاہیے. غزوہ احد کے بعد جو تبصرہ ہے سورہ آل عمران آئے گی، وہاں پر باتیں بتائیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ جنت سے آئے ہیں نا، جنت سے آنا کوئی خوشگوار معاملہ تو نہیں ہے. جنت سے آنا خوشگوار، اب تو بہرحال بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، کوئی خوف غم نہیں، واپس ادھر ہی آؤ گے. جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا زندگی میں، اس کے لیے کوئی خوف غم نہیں ہے. واپس اسی جگہ جنت، جہاں سے تمہیں روشناس کرا کے وہاں سے تمہیں بھیجا ہے نیچے، واپس اسی جگہ جاؤ گے، واپس جنت میں جاؤ گے. اور جنت میں ویسے بھی خوف اور غم نہیں ہے. یعنی اصل تو اس کی اصل جو بات ہے وہ تو وہیں پر ہے. دنیا میں تو پھر بھی آدمی کو اپنے گناہوں کا ڈر لگا رہتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو غرض یہ کہ یہ جو بات بتائی ہے یہ اسی پیرائے میں ہے، اسی حوالے سے ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں تو دنیا میں بھی زندگی پرسکون ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. یہ انسانی کیفیات ہیں، سوچ ہے، اس کے ذہنی مسائل، یہ سارے معاملات اس کے جو ہیں، یہ جو اس کی انٹرنل کیمسٹری ہے، یہ پتہ چلتا ہے سب کچھ ہے پھر بھی ڈپریشن ہے،
سارے معاملات ٹھیک ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کس بات کا ٹینشن ہے. یعنی یہ ذرا سا یوں ہو گیا، اس نے یوں دیکھ لیا تھا، وہ یوں ہو گیا تھا، وہ فلاں تھا. یعنی انسان جو ہے، اور جب انسان اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ صفات پیدا ہوتی ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں، یہ ذکر کے حوالے سے بات ہے، یہ ذکر کا موضوع آئے گا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا جو ذکر ہے اس سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا. کہا نا خبردار، اللہ کے ذکر ہی دل سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ کیا ہے یہ دو چیزیں؟ ہرس اور حسد. ہرس اور حسد. جس آدمی کے اندر ہرس ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ جو ہے اس کی نظر دوسروں پر ہی لگی رہے گی. یار دیکھو، سب کچھ اپنے کو اپنے دیکھنے کا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں قناعت ہے. قناعت جس کو مل جائے، اسلام کی ہے نا وہ تعلیم ہے قناعت. قناعت جس کے اندر پیدا ہو جائے، جس کو صبر کی صلاحیت حاصل ہو جائے، جس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہو جائیں، جو اپنی فکر میں لگ جائے دوسروں کے بجائے، حسد کے بجائے. تو غرض یہ کہ بہت سارے پہلو ہیں. تو انسان کی یہ کیفیات جو ہیں، یعنی اس کو یوں ہی کہہ لیجئے کہ انسانی کیمسٹری جو تبدیل ہو جاتی ہے. اب اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کا اس کا مزاج بدل جاتا ہے، وہ بڑے بڑے مسائل سے ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بہرحال یہ تو دنیا ہے، آخرت اصل آخرت ہے. اصل وہ ہے جہاں اللہ کے بعد واپس جانے نے کہا کہ اب تمہیں مستقر و متاع الہی، تھوڑے دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے. اس کی ہم نے زیادہ تفصیل میں نہیں گئے. یہ متاع زندگی گزارنے کا سر و سامان ہے. یہ دنیا میں رکھ دیا تمہارے لیے پہلے سے. زمین میں آ کر ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ نے سب چیزیں جتنی ہماری ضرورت کی ہیں سب رکھی ہیں اس کے اندر. نکالتے جاتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھتے جاتے ہیں. کوئی بناتے ہیں کیا؟ کوئی پیٹرول بنایا تھا، کوئی گیس بنائی تھی، یعنی سب نکالتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کوئی پانی بنایا تھا، یعنی کیا چیز کی تھی، کوئی آکسیجن ہم نے بنائی تھی اپنے لیے. سب اللہ نے سب کو انتظام کر کے رکھا ہے. یہ پیداوار، یہ درخت ہیں، یہ ساری چیزیں، زمین کے اندر رویدگی کی قوت ہے، یہ سارے معاملات سب چیزیں. وہ پہلا گندم کا دانہ جو ہے جس سے چلو آدمی نے کام شروع کیا، وہ انسان نے بنایا تھا، ہم نے بنایا تھا، آگے چلا پھر یہ. تو غرض یہ کہ انسان سے کہا کہ واپس اگر میری اس ہدایت کی پیروی کرو، بس یہ بات ہے. اب ہمارے لیے یہ پیغام ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اللہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہیں، یعنی آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں. تو کوئی غم نہیں. اور پھر آخری آیت کیا کہا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اور جن لوگوں نے انکار کیا اور میری آیات کو جھٹلایا، پھر کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار. یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اصحاب النار، دوزخ کے ساتھی. اصحاب یعنی ساتھی، اصحاب یہی ہے نا، صحابی جو بات کر رہے تھے. اصحاب جمع ہے اس کی. اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں یہ، یعنی یہ دوزخی ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے. یہ دوزخ کے یار ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں. تو اصحاب النار یہ دوزخی ہیں. کون؟ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یا انہیں جھٹلایا. کفروا وکذبوا، انکار کیا، جھٹلایا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم میں چلے جائیں گے. اور پھر کیا کہا؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. یہ صورتحال ہے. اب یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اللہ کی ہدایت کون سی ہے؟ کوئی ہمارے لیے مسئلہ تو نہیں ہے نا کوئی، ہمیں پتہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، یہ ہمارے سامنے بالکل سارے مسلمان پکے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری اس کی تشریح کی، جو شریعت بتائی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن نے کہا ہے. اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، جو اس کی تشریح کر رہے ہیں من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے اس کا معاملہ کہ جو ہے وہ اتھارٹی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حجت، اتھارٹی، یہ قرآن اور سنت دونوں یہ طے ہے نا. اب آدمی اس میں سے ایک بات مانے، ایک نہ مانے، ایک بات مانے اور 10 نہ مانے.
یہ ساری باتیں ماننی ہے نا، یہ سب ہدایات اللہ کی طرف سے ہے نا. اس میں جتنی ہدایات ہیں، چاہے وہ ہماری معاشرت سے متعلق ہیں، ہماری معیشت سے متعلق ہیں، ہماری سیاست سے متعلق ہیں، قوانین کے بارے میں ہے، ضابطے قاعدے، یعنی بتائے ہیں نا، سب کچھ ہے اس کے اندر. اگر نہیں ہے تو پتہ چلے کہ نہیں ہے اس کے اندر. اگر اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا، جو ریاست قائم کی، جسے صحابہ کرام نے مزید آگے بڑھایا اور اس کے بعد تابعین چلتی رہی، صدیوں کا معاملہ ہے. تو یہ سارا نظام کس پہ چل رہا تھا؟ قرآن و سنت پہ چل رہا تھا، شریعت کی بالادستی تھی، یعنی معاملات اسی اعتبار سے تھے. تو اگر آدمی چند باتیں لے کے سب چھوڑ دے، اور جو لوگ کسی بھی غلط فہمی سے کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن غلط تو غلط ہی ہوگا نا، یہ اسلام میں نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر کہہ دیا جائے بھائی یہ بات اسلام میں ہے ہی نہیں، انکار ہو گیا نا، جبکہ قرآن میں ہے وہ بات. اگر کوئی آدمی اتھارٹی ہے، قرآن پڑھ کے کہتا ہے تو ثابت کرے گا، بتائے گا، دوسرا آدمی بتاتا ہے. اگر اللہ تعالی ہمارے اجتماعی زندگی کے نظام سارے کے سارے بیان کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کیسے یہ سارا کام چلے گا، پوری زندگی کا نظام کیسے چلے گا، ایک اجتماعی نظام دیا ہے، اقیم الدین کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ چیزیں فرض کر دی ہیں، جو نظام دیا، قوانین دیے، کیسے ہوں گے؟ اسی ریاست کے ذریعے ہوں گے نا. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مسجد بنانا فرض کی ہے، کہیں نہیں لکھا ہے. پورا قرآن پڑھیے، بھی ترجمہ انشاءاللہ تراویح ترجمے کے ساتھ کریں گے، پورا قرآن سامنے رہے گا، آپ خود بھی پڑھتے ہوں گے. فرض نہیں کیا ہے، لیکن کیسے فرض ہے؟ اللہ نے اقامت نماز صلاۃ، اقامت صلاۃ فرض کی ہے. اقامت صلاۃ کے مسجد لازم ہے، اقامت صلاۃ کے لیے مسجد لازم. لہذا وہ جو فرض کی ادائیگی کے لیے فرض ضروری ہے تو فرض ہے. میں وضو کرنا فرض تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لہذا فرض کے درجے میں ہے. نماز کے لیے وضو کرنا فرض کے درجے میں ہے. ایسی دسیوں چیزیں. تو جب نظام اجتماعی دیا کہ اللہ نے قصاص کے مقدمے میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قتل کے مقدمے میں قصاص فرض کر دیا، یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا نا جو نظام دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی خامخواہ. اللہ کے رسول سے کوئی توقع کر سکتا ہے؟ وہ کام اپنی مرضی سے کر لیا ایسے ہی؟ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ مدینے آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا؟ مدینے آنے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن ایسا نہیں ہے جو آپ سپریم اتھارٹی نہ ہوں وہاں پر. آپ ہی کو اسی حیثیت سے تو لائے تھے. آپ کو کسی اور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات؟ آپ فیصلے کر رہے تھے. آپ نے آنے کے بعد سارا کام شروع کیا، سارے معاملات ہیں چل رہے ہیں، یعنی یہ پہلے سے طے تھا. تو غرض یہ کہ جو اللہ کے رسول نے کام کیا وہ لازم ہے ہمارے لیے. اب کوئی کہہ دے یہ تو اسلام میں نہیں ہے، یہ تو الگ سے بات ہے، یہ تو بڑی خراب چیز ہے. یہ اس چکر میں ہم نے اپنے ساری زندگی سے اجتماعی اسلامی احکامات کو نکال دیا ہے اور چند چیزوں پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں. تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت میرے پاس سے آئے گی اور تمہیں اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے. کرو گے تو پھر امن میں رہو گے، جنت میں چلے جاؤ گے. انکار کرو گے یا جھٹلاؤ گے تو جہنم ہے. تو اس لیے ہمیں پورے قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، جو پیغام یہ دیتا ہے اس پیغام کو ماننا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ لازم ہے. اپنی پوری زندگی انفرادی، اجتماعی، ساری کی ساری، مقامی، قومی اور بس چلے تو بین الاقوامی، سب کو اس کے تحت دینا ہے. اس کے مطابق یہ نظام جو دیتا ہے اس کے مطابق چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جنت واپس ہمارے حصے میں آ جائے گی. اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ.
वल-फौज़ बिल-जन्नति वन-नजात मिनन-नार। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, ज़ालिमों की सरकोबी फरमा, जुल्म का ख़ात्मा फरमा दे। या अल्लाह हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में बेदारी अता फरमा दे। या अल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाला, अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइब, अमराज सब का ख़ात्मा फरमा दे। या अल्लाह फिर एक रमज़ान मुबारक हमारे सामने है, या अल्लाह तो हमें इस तक पहुँचा दे। अल्लाह इसे इस मक़बूल इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इसको हमारे लिए रहमतों का, बरकतों के नुज़ूल का ज़रिया बना दे, मग़फ़रत का ज़रिया बना दे, जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला फरमा दे। या अल्लाह कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत तर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह कौल फ़िल के तज़ाद से बचा, सही बात कहने पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे मसाइल, मुश्किलात सारे हल फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो जनाब रमज़ान तो करीब है बिल्कुल इंशाअल्लाह। अब ये इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद बैठेंगे। अब ये रमज़ान से पहले का जो है, ये एक तो बाहर शहर से है, फिर उसकी तैयारी है रमज़ान की इंशाअल्लाह।